ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. چلیں جی، آج ہم آیا نمبر 41 کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پرانی جو نیشنز تھیں ان کو کیوں تباہ کیا تھا نا، اور کیونکہ وہ یرجونا نشورا تھا جو لاسٹ لیٹر تھا، لاسٹ ورڈز تھے آیا نمبر 40 کے، کہ یعنی کہ ان کو ہوپ نہیں ہے، اور ایک یہ کہ ان کو آگے کا کوئی ڈیزائر نہیں ہے، اور ڈے آف ججمنٹ کا ان کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. تو اب آیا نمبر 41 پہ جا رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی جی؟ مجھے بھی آواز نہیں آ رہی. سوری. وہ تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. چلیں جی، آیا نمبر 40 لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی. اس میں یرجونا نشورا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کیسے وہ جو لاسٹ نیشنز برباد ہوئی تھی ان کی وجہ کیا تھی، کہ ان کو کوئی ہوپ نہیں تھی کوئی کہ آگے ہمارے ساتھ کچھ بہتر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے تھے. آیا نمبر 41 پہ چلتے ہیں. اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو بیسیکلی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دیکھتے تھے نا، تو دیکھتے ہی مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے. آپ خود سوچیں، کوئی آپ کے ساتھ جا رہا ہو اور آپ کو دیکھتے ہی آپ کا فن کرنا شروع کر جائے، آپ کیسے فیل کریں گے؟ ابو جہل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مذاق اڑاتا تھا، ایون کہتا تھا اگر دوزخ میں جیسے 19 فرشتے ہیں تو ہم اتنے سارے ہیں، تو 100 میں سے ہم 100 بھی ایک فرشتے کو پکڑ لیں گے، اور میں اکیلا ہی ایک کو پکڑ لوں گا. مطلب ہر چیز کا جو بھی وہ پیغام دیتے تھے نا، اس کا وہ کرتے تھے. جب وہ میسج پہ کا کچھ نہیں کر سکے، تو پھر آپ دیکھیں اگر آپ کسی میسج نہیں کر سکتے تو دو چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یا تو اس کی صفہ ہوتی ہے یا صورت ہوتی ہے، یا آپ اس کی پرسنالٹی پہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ اس کی کریکٹر پہ، اس کے کنڈکٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے انہوں نے آرگومنٹ تھی آیات پہ، پھر اس کے بعد موکری کا یہ معاملہ تھا، اور تیسرا قریش مکہ کا کیا معاملہ تھا، وہ ٹارچر تھا. تو اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں وہ اتنی آبجیکشن کر رہے تھے نا، اور کیوں ڈس ریسپیکٹفل تھے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین قوم میں سے پیدا کیا تھا، جو عربوں کی اس کا ٹاپ ناچ ٹرائب تھا. دوسری بات یہ کہ آپ کو مبد کی ایک حدیث بتاؤں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے نا ہجرہ کے لیے، جب وہاں سے حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے تھے، تو راستے میں یہ تھے، ایک ان کا گائیڈ تھا، ایک حضرت ابوبکر تھا. تو جب وہ ڈیزرٹ میں نا، ایک مبد ایک خاتون تھی جس نے وہ اپنا ٹینٹ لگایا ہوا تھا، اور اس کے کچھ جانور بہت لاغر تھے، اور کچھ جانور جو ٹھیک تھے وہ ان کا ہسبینڈ گریزنگ کے لیے لے گیا ہوا تھا، کیونکہ وہ صحرا میں رہتے تھے اور کافی غریب لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے. یہ ترمذی میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اس لیے کہ انہیں تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ پانی کا ہوگا یا کچھ اس طرح سے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو جانور تھے وہ گریز کر کے میرا ہسبینڈ لے گیا، اور جو رہ گئے ہیں وہ ان میں کچھ نہیں رکھا، اور وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہیں راستے میں ماری نہ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت چاہیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو مطلب دودھ ان کا لے لوں. تو انہوں نے کہا مرضی، اگر آپ کچھ نکلتا ہے تو آپ لے لیں. تو آپ کو پتہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو ان کے تو ہاتھ میں برکت تھی. تو پہلے انہوں نے دودھ لیا ایک بکری کا جو بہت ہی لاغر تھی، تو ایک پیالہ بھرا، پھر بڑا پیالہ بھرا، پھر اس کے بعد اس کو دیا. مبد کو پہلے دیا. مینرز دیکھیں آپ، پہلے ان کو دیا، پھر خود لیا، پھر حضرت ابوبکر نے نہیں، پہلے پھر حضرت ابوبکر نے لیا، پھر وہ جو گائیڈ تھا اس نے، پھر آخر میں انہوں نے خود پیا. اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ وہ باؤل جو خالی ہوا اس کو دوبارہ بھر کے دیا مبد کو، اور کہا کہ یہ تمہارے اور تمہاری فیملی کے لیے، یعنی جب تمہارے ہسبینڈ آئیں گے یا جو فیملی آئے گی. اب جب وہ تو چلے گئے، تو ان کے جب ہسبینڈ آئے، اور کیونکہ یہ تو غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، تو انہوں نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دودھ ہے. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یعنی کہ پیچھے تو کوئی جانور ہی نہیں وہ چھوڑ کے گئے تھے جس سے وہ دودھ لیتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس اس لیے آیا کہ ایک بہت ہی بلیسڈ آدمی آیا تھا. تو ان کے ہسبینڈ نے کہا مجھے ڈسکرائب کرو. آپ جب ان کی ڈسکرپشن سنیں گے نا تو آپ نے اس میں گم ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن کیسی تھی؟ وہ اتنے پریزنٹیبل، یہ وہ حضرت مبد کے لفظ بتا رہی ہوں آپ کو، اتنے پلیزنٹ لکنگ تھے کہ آپ ان کی اتنی فیس ویلکمنگ تھی کہ آپ مطلب دیکھتے ہی رہ جائیں. جیسے ہی دیکھتے نا آپ دیکھتے ہی رہ جائیں. نہ وہ اوور ویٹ تھے، نہ وہ آڈ لکنگ تھے. بالکل آڈ لکنگ کا مطلب نہ ان کا سر چھوٹا تھا نہ بڑا تھا. ہر چیز کا پرپورشن تھا. آنکھیں کالی تھی، انتہائی کالی تھی، لیشز ایسی تھی تقریباً ملنے والی تھی جیسے، اور نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے.
اور اتنی جب نہیں بولتے تھے تو بھی مطلب ایک بہت آنریبل سی لک آتی تھی، اور جب بولتے تھے تو پھر بندہ بہت ہی امپریس ہو جاتا تھا، ایسے تھا جیسے موتی جو ہے نا وہ تھٹ سے گر رہے ہیں، بالکل ایسے بولتے تھے وہ. اور جب وہ کمپینین جو ان کے ساتھ تھے وہ ویٹ ہی کر رہے ہوتے تھے کہ وہ کوئی حکم دے اور وہ اس کو بھاگ کے فالو کریں. تو وہ نا اس طرح تھے. جب ان کے میاں نے اتنی ان کی تعریف سنی نا، ان کی ڈسکرپشن سنی کہ میں نے ایسا بندہ زندگی میں نہیں دیکھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ضرور قریش کا وہ آدمی ہے جس کو قریش والے ڈھونڈ رہے ہیں. میرا بھی دل تھا کہ اس کو ملوں تو میں کبھی ملوں گا. اور آگے اینڈ کی سٹوری تھوڑی سی ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ تفاسیر میں کہ وہ بعد میں میاں بیوی ملے اور شاید کنورٹ بھی ہو گئے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو خوبصورت اور اتنا ان کو سٹل کر کے بنایا تھا، اتنا سٹیبل بنایا ہوا تھا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے. اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ صحابی کہتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ فل مون کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں ان کو دیکھنے لگا. پھر مجھے لگا میں ان کو دیکھوں یا مون کو دیکھوں، تو پھر مجھے لگا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ خوبصورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھوں. مطلب ایسے وہ اللہ کے نبی تھے کہ ان پہ آپ کی نظر ٹھہر جاتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرسنالٹی بنائی ہوئی تھی. وہ ایسے نہیں تھے کہ آپ دیکھیں اور آپ کہیں ایسا ہے جس کو، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ایسا ہے جس کو نبی بنا دیا. مطلب وہ ایک بولنے میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہارت دی ہوئی تھی، اور دکھنے میں بھی اتنے پیارے تھے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. عبداللہ بن سلام آپ کو پتہ ہی ایک ربائی تھا جو کہ ایلیٹ بھی تھا، نالجیبل بھی تھا. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سننے آیا نا مدینہ میں، تو جیسے اس نے میسج نہیں سنا تھا، جیسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھی نا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کی شکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شکل پہ نور اتنا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. اور کریکٹر صادق الامین تو چلیں وہ پہلے بھی تھے، کریکٹر ان کا ایسا تھا. جب ابو سفیان روم گیا تھا نا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تو جب روم کے کنگ نے ان سے پوچھا نا کہ یہ آدمی تمہیں لگتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے یا خام خواہ اپنی پاور لینا چاہتا ہے یا اس طرح کا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میرے لوگ میرے خلاف نہ ہو جائے. لیکن اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس کو کوئی ایسی لالچ نہیں. مطلب یہ اینیمیز تھے اس وقت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وٹنس دے رہے تھے، یعنی کنڈکٹ ان کا ایسا تھا. اس کے علاوہ جب یہ لفظ یوز ہوا ہوتا ہے نا حضوا جب یوز ہوتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو موک کیا ہے. جب سخرا یوز ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اس قدر موک کیا ہے کہ آپ مطلب فیل بیڈ کر رہے ہیں، مطلب گھر بھی آپ وہ بیڈ فیلنگ لے کے گئے، مطلب کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ گھر بھی وہ بیڈ فیلنگ لے کے جاتے ہیں، تو اس کو سخرا کہتے ہیں. اور حضوا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا اسی وقت ہی مذاق اڑا دیے. تو بیسیکلی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا تھا؟ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض یہ تھا کہ یہ تو سارا ڈائنامک ہی چینج کر دیں گے نا، سارا سسٹم ہی چینج کر دیں گے، بیکاز وہ تو اسلام نے تو پورا سسٹم ہی الٹ پلٹ کر دیا تھا نا ان کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں تھے کہ اپنے ڈریس پہ، اپنی سواری پہ، اپنی چیزوں پہ توجہ دیتے. وہ عام لوگوں میں بیٹھتے تھے، عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے. ان کا معاملہ صرف یہی تھا کہ میں یہ پیغام پہنچا دوں. ان کا صرف یہی تھا. وہ طائف میں بھی جب اتنے انجر ہو کے آگے آئے تھے نا، تو ان کا یہی معاملہ تھا کہ میں اس وقت بھی وہ جو ایک نینوا کا داس وہ جو سرونٹ تھا وہ آیا ان سے پیغام پوچھنے، ان سے بات کرنے، تو انہوں نے پراپر ان سے بات کی. یہ نہیں کہا کہ بس اب یہ کہتے اس کا کیا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ایک کو بھی میسج دے دیتا ہوں، اس کو بھی پراپر میسج دے دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نا مقصد ہی کچھ اور تھا. اب ہم اس آیت کو اپنے اوپر رکھیں تو ہمارا کیا؟ لوگ کبھی آپ کوئی بات کر دیتے ہیں، لوگ آپ کی ہنسی مذاق اڑا دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں، یا آپ کا اٹائر ایسا ہے، یا آپ نے کوئی ایسی حدیث سنا دی یا کچھ ایسا کر دیا، لوگوں کو وہ وارے نہیں کھا رہی تو وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا چھوڑ دیں گے؟ آپ کیا وہ میسج چھوڑ دیں گے؟ کبھی آپ اور کوئی لوگ کلاسوں میں پڑھے ہوتے ہیں قرآن کے، لوگ کہتے ہیں بس یہ کلاسوں میں بھی پڑھے. بچے آج ماں باپ کو تانے مار رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے ٹائم میں تو سارا کر لیا، اب ہمیں وہ کر رہے ہیں. میں ایک دن جنید جمشید کا انٹرویو دیکھ رہی تھی تو ایک بندہ اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ نئی جنریشن تو یہ کہہ رہی ہے آپ نے تو اپنے ٹائم میں سارا ناچ گانا کر لیا اور اب آپ اس چیز پہ آ گئے ہیں کہ تبلیغ کریں تو آپ کا یہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا یہ مسئلہ نہیں ہے، بات ہے ہدایت کی. جب آپ کو ہدایت مل جائے نا تو آپ یہ نہیں دیکھتے. اس وقت میں بھی اس کو اتنی گائیڈنس نہیں تھی، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سورس پرووائڈ نہیں کیے تھے، یا وہ اس وقت اس نے اس کا لک نہیں کیا. جیسے اس کو گائیڈنس ملی تو پھر اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا. پھر وہ یہ نہیں تھا کہ پھر وہ ویسے ہی پڑا رہے. تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو برا لگ جائے گا، کوئی ہمارے بارے میں یہ سوچے گا، کوئی کچھ کہے گا، اس لیے ہم یہ بات نہیں کرتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ موک کرتے تھے. ابو لہب تو ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا کہ بھائی جو ہم بھی وہ بات کریں گے اس کو ڈینائی کر دیں کہ اس کی بات نہ سنو. لیکن انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا. اور آپ یہ سوچیں آج وہ کہاں ہیں. اس دن میں دیکھ رہی تھی کہ UK میں سب سے زیادہ نام رکھا ہوا محمد ہے.
تو آپ یہ دیکھیں آج وہ کہاں ہیں, اور ابو لہب کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. یہ تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کی کوئی ذکر آ جاتا تو کرتے ہیں, تو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. اور یہ لوگ اتنا ٹارچر بھی اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے کہ ایک دن حضرت ابو بکر بھی کہنے لگے کہ تم اس آدمی کو اس لیے ٹارچر کرو گے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو ان کا نا مقصد صرف اس پیغام کو نہ ماننا اور اپنے سسٹم کو بچانا تھا. ان کا یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ حق کو سنیں. تو بیسیکلی ہمارے لیے یہ کہ ہم نے حق پہ رہنا ہے, بھلے دنیا آپ کو کچھ کہتی ہے یا آپ کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے اس اللہ کے بیس پہ یا نہیں رکھتی ہے, وہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا. اگر ابھی کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا تو اگلے جہان آ جائے گا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز کو نوٹس کرتے. دیکھیں یہ اتنا تو انہوں نے موقع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ تو اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی اتنا نوٹس کیا کہ اتنا وہ مس بہیو کر رہے تھے. آیت نمبر 42 پہ چلے. اگر ہم نے اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اتنے پکے نہ ہوتے تو مطلب اتنا ان کا نالج پکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سوچے اثر کتنا رکھتا تھا, اتنا اثر والا میسج تھا. اگر ہم اتنے نا وہ اڑے ہوئے ہوتے نا تو پھر یہ تو ہمیں بہکا دیتا. یعنی ہم تو بس آنے ہی والے تھے اس کے اوپر اور ان سے پھیر دیتا. اور یہ ان قریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے پر کون ہے. تو ہم نے صبر کر لیا. یعنی صبر یہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک غلط چیز پہ, یعنی ہم اس چیز پہ ضد نہیں ہوتی. جیسے آپ کو نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, جب آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی, آپ کسی کو کوئی بات بھی بتائیں گے تو آپ کے پاس نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, دلیل ہوتی ہے. تو آپ ایون بچے آپ سے کویسچن پوچھتے ہیں, آپ نے پڑھا, آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ ان کو کنونس نہیں کر سکتے. لیکن ان کے پاس بتوں کی کوئی دلیل نہیں تھی. تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, بس یہ اپنے اس ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ اور اللہ تعالیٰ کے. اور یہ آدھی آیت تو یہ ہے کہ یہ اپنے وہ انہوں نے کہا کہ معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتے. اور باقی کی آیت یہی ہے یرون العذاب من اضل سبیلا, یعنی کہ جب وہ ان قریب یہ لوگ دیکھ لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان قریب دیکھ لیں گے کہ جب حق کیا ہے, جب یہ مریں گے. یا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب وہ ہے جو وہ تھا جو بدر کے موقع پہ آ گیا تھا. کچھ اسکالرز کا یہ خیال ہے جو ان کے اوپر آ گیا تھا اور پورے ان کے لیڈر مارے گئے تھے. تو بہت مکہ میں اتنا وہ کوہرم سمجھا ہوا تھا جب وہ ان کو پتہ چلا کہ اتنے ہمارے لیڈر مارے گئے. اور یا پھر یہ ڈے آف ججمنٹ کا ہے. دونوں ہی دیکھ لیں تو مطلب دونوں ہی سزاؤں کے بارے میں ہے کہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ صبر کر لیا, گیو اپ کر دیا. اب سوچیں اگلے جہان پہنچے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے. اور ہوا جو یہ والی جو لسٹ ہے, یہ وہ ڈیزائر ہے جو بندے کو جو پوری کرنے کے لیے نا بندہ اپنی پوزیشن سے گر جاتا ہے, ہیوملیٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ اس خواہش, اس بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ اپنے مقام سے گر گئے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ اس بات پہ, ایک غلط بات پہ ڈٹے رہنا. بیسیکلی اس سے ہم نے کیا لیسن سیکھنا ہے کہ ایک غلط بات پہ ڈٹے رہنا اور یہ سمجھنا کہ ہم نہ ڈٹے رہتے تو اس پہ باندھ جاتے, تو وہ ایک غلط طریقہ ہے. نہ کہ آپ کو اگر کوئی میسج ملے اور کوئی صحیح بات ملے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں, نہ کہ آپ اپنے اس پہ ڈٹے رہیں. اور اس بات کو, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن سیکھیں, کیونکہ بہت سی چیزیں آپ غلطیاں زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور پھر آپ اس پہ اڑے ہوتے ہیں, ڈٹے ہوتے ہیں. آپ اپنے بڑوں کو آپ سمجھا نہیں سکتے کوئی بھی بات ہو. کئی چیزیں میں بھی اپنی امی کو بتا نہیں سکتی کیونکہ وہ بڑی پرانی بدعتوں کی ہیبٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ اگر آپ کو میسج مل جاتا ہے نا تو پھر آپ اس پہ ڈٹے نہ رہیں. پھر یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ ہمیں بہکار ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو آپ پہلے رکھیں گے نا تو پھر آپ یہ اضل سبیلا پہ نہیں جائیں گے, پھر آپ بالکل سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. آیت نمبر 43 پہ چلیں جی. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے, تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پہ یہ آپ کو کوشچن کر کے بتا رہے ہیں, کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جو اپنی نفس کے پیچھے ہے؟ تو ایسا بندہ کون ہوتا ہے جو اپنی نفس کے پیچھے؟ ہم سارے ہی, مطلب جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور اسی کو آگے رکھا ہوتا ہے. باقی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ہم نے سب سے آگے کس کو رکھا ہوا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو. ہم دیکھیں تو جب ہماری مرضی ہوتی ہے تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے اس بات سے منع کیا تو ہم رک جائیں؟ نہیں, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمارا فلانا دوست یہ کر رہا ہے یا ہماری فیملی میں یہ چل رہا ہے تو پھر ہم یہ کر لیں. ہمارا تو یہ معاملہ ہے نا, ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کا حکم کیا ہے ہم اس کے مطابق چلیں. علم تارا جب آتا ہے نا, جیسے سورہ فیل میں آیا علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو اس میں یہ ہوتا ہے وہ نیگیٹو طور پہ موسٹلی یوز ہوتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ کیا ہیو یو ناٹ ریفلیکٹڈ, کیا تم نے نہیں اس پہ دیکھا کہ یہ ہوا اور تم یہ کرے ہو. جب آیتا آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سینس میں پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم نے دیکھا, کیا تم نے اس کو بھی کنسیڈر کیا
کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پہلے اپنی ڈیزائر کو فوکس کر رہے تھے، وہ لوگ بھی کیوں نہیں مانتے. آج دیکھیں آج بھی دنیا میں دو طرح کی اپروچز چل رہی ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو فائدہ نظر آتا ہے اسی میں ایزی اسی فرقے میں چلے جاتے ہیں، یا فرقے تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یا اسی چیز کو کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سنت کیا ہے. یا دوسرا طریقہ کیا ہوا ہے، کوئی لوگ تو ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں بس فیتھ کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہم ایک اچھے انسان بن کے چل رہے ہیں، جو ایتھیسٹ کا کانسیپٹ ہے. اور نالج کا بھی کیا طریقہ ہے، نالج بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نالج وہ ہوتا ہے جو آپ کے صرف ہارٹ میں دل میں رہ جاتا ہے، وہ آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو صرف زبان پہ، آپ کو حافظ تو بہت حافظ قرآن نظر آ جائیں گے، بہت سے معاملے نظر آ جائیں گے، لیکن نالج وہی ہوتا ہے جو آپ کے دل تک پہنچے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اب تم میں سے اب بہت کم ہیں جو مطلب ویل ورسڈ ہیں یا بہت اسپیکر ہیں یا اس طرح کے، لیکن میجورٹی ہیں جو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. لیکن ایک دور ایسا آئے گا جس میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب اسکالرس تو بہت ہوں گے، ویل ورسڈ تو بہت ہوں گے بولنے والے، لیکن ایسے بہت کم ہوں گے جو اس کو سمجھتے ہوں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا دل سے وہ اسکالر بھی اتر جاتا ہے جس کا عمل نہیں ہوتا. تو بیسیکلی آپ سننا چاہیں گے ایسے بندے سے جو جس کا عمل نہ ہو، تو پھر آپ کہیں گے کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں، وہ ویسے بھی بات کچھ وائز نہیں نہ لگتی. تو جو بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گلے سے بھی جو ہے قرآن نیچے نہیں اترا ہوگا. اور امام مالک کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، لیکن وہ تو چلو گناہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھا نہیں ہوتا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو نالج نہیں ہوتا اور ایسے ہی کر کے امپلیمنٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو نالج بھی ضروری ہے، آپ قرآن کو سیکھیں لیکن پھر اس کو صحیح طرز پہ سیکھیں. اس زمانے میں کچھ ابن عباس کے مطابق یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت اتری، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے تھے وہاں پہ ہندو، ایک راک ہے، اب جیسے یہ وائٹ ہے تو یہ ان کو اچھی لگی ہے، یا کوئی کھجورہ اچھی لگی ہے تو وہ ان کو اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے. پھر دیکھا ایک اور راک ہے وہ اور زیادہ اچھی ہے، پھر اس کو پھینکا تو پھر اس کو پوجنا شروع کر دیا. مطلب کوئی بیس نہیں ہے نا. تو وہی والا مسئلہ ہے. تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے وکیل بنیں گے، آپ اس کی وہ ایسے بندے کی آپ کریں گے جو صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے. اس پر نگبان کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو صرف خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے. آپ نے بس انڈینس بھی کیا کرتے ہیں، وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ پرانے بت جو ہے جب نئے آ جاتے ہیں تو وہ رکھتے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ پھینک دیتے ہوں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. ہمیں اپنے فائدے کو پیچھے رکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے فائدے کے اوپر چلے پڑتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا یہ مرضی ہے. تو اگر آپ خواہشات کے بندے ہیں نا تو پھر آپ توحید پہ نہیں چل سکتے، کیونکہ اگر آپ خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں نا تو وہ تو بہت سی چیزوں سے آپ کو روکے گا. اور جو آگے آیتیں آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جانوروں سے بھی بڑھتے، تو جانور بھی اپنا مقصد سمجھتے ہیں. ان کو جو اس مقصد کے لیے آپ گائے کے آگے اگر میٹ رکھ دیں گے نا وہ نہیں کھائے گی، کیونکہ وہ میٹ نہیں کھاتی. لیکن انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز حرام حلال ہے، تو وہ پھر بھی حرام کی طرف چل پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز آپ کو منع کی ہے نا تو آپ اپنا مقصد نہ بھولیں. کیونکہ ایک حدیث پاک ہے، خیر میری گم ہو گئی ہے، ملتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو بیسیکلی ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم نہیں اٹھتے کیونکہ ہماری نیند بھی آ رہی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ خواہشات. ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں، یہ خواہشات کے پیچھے چلنا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، جتنی بھی تمہیں نیند آئی ہے تم نماز پڑھو اٹھ کے. لیکن ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی انکم ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں امیر ہونا ہے، فیملی ساری کو ہوتا ہے کہ ہم اس کا بیس صرف، اگر آپ کے پاس سورس صرف ایسا ہے کہ حرام ہے تو آپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ہے کہ آپ کو ویل سیٹ فیملی چاہیے یا گھر والے پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو انکم آ رہی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں آ رہی، آپ نے اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی. تو بیسیکلی آپ کو یہی مسئلہ، جب آپ اپنے نفس کو خود کرٹیسائز کر لیں گے نا اور اپنے آپ کو دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا آپ نے کیا. اور یہ کیا ہم کیا ان لوگوں میں سے ہیں جو قبروں میں جائیں گے تب ہماری آنکھیں کھلیں اور تب ہمیں پتہ چلے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہمیں ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ ہم نے ایسے کرنا ہے تو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، تاکہ ہم اس نتیجے پہ نہ پہنچیں کہ اپنی خواہشات کو آگے رکھیں. ظاہر سی بات ہے دنیا میں اتنی ٹیمپٹیشن، اللہ نے وہ جو حضرت جبرائیل کی حدیث ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ راستہ مشکل رکھا ہوا ہے جنت کا، تو وہ ظاہر سی بات ہے. اور دوزخ کا اتنا آسان ہے. ٹیمپٹیشن تو ساری اس میں ہے نا دنیا میں، تو اسی کو ہمیں روکنا ہے خود کو. جب حضرت ابوبکر حضرت عمر کو خلافت دے رہے تھے نا تو پھر ان کو کیا نصیحت کر رہے تھے کہ نفس کو قابو میں رکھنا. سوچیں حضرت عمر کو کہہ رہے تھے جو پہلے ہی ان کے کپڑے ٹاٹ والے، جو اینٹ نیچے رکھ کے سوتے تھے، پلو بھی نہیں رکھتے تھے.
تو ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا ایک ختم ہوتی ہے، دوسری تو دل کو نا ہم نے ڈسپلن میں کرنا ہے، اور خود کو جانوروں والا کام نہیں کرنا، کیونکہ ان کا تو کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، وہ بس اپنی خواہش کے لیے کھاتے ہیں پیتے ہیں کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. اور ڈسپلن کیسے کرتے ہیں؟ ڈسپلن کرنے کا طریقہ یہ قرآن ہے، یہ فرقان ہے جو آپ کو رائٹ اور اس کو دے دیتا ہے، اس طرح رانگ کا پتہ کرتا ہے. اس طرح نہیں کرنا. لوگ اپنے فائدے کے لیے تو علماء سے فتوے بھی ایسے لے لیتے ہیں جو ان کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا. آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے نا، آپ نے اس چیز کو تو نہیں دیکھنا، ورنہ یہ آپ کی خواہشات، تو ہماری جو خواہشات ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا بیڑا غرق کر دے گی. بیسیکلی یہی مسئلہ ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے. جو صرف ہدایت کی بات کرتا ہے اور اپنے عمل میں قرآن نہیں نہ لاتا تو پھر اس کے پاس یہ چیز نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گی نا تو اتنا زیادہ انہوں نے ٹارچر سہا صرف اسی وجہ سے کہ اسلام کا دین پھیلے اور حق کی بات پھیلے. تو جب بھی آپ نے کوئی بھی اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کو حق کے لیے سچ کے لیے کھڑے رہیں، بھلے آپ کو لوگ اس پہ تانے مارے کہ یہ جی پہلے تو ایسی تھی اب مولانی بن گئی ہے، پہلے ایسی، تو وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، آپ کسی کے لیے تو نہیں کر رہے. اگر آپ ابھی کچھ چینج ہو گئے ہیں یا کچھ ہو گئے تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو لوگ اگر تانے مارتے ہیں آپ اس کی بری نہ کریں. تو بیسیکلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نفس کی وہ خواہشات ہیں، جو خواہش ہے وہ اس الہ سے زیادہ برا ہے جو یہ شرک ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کو جہنم کی طرف ہی لے جاتا ہے. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہی دنیا کا ٹیسٹ ہے، اور جنت میں وہی بندہ جو ہے نا سرخرو ہو جائے گا جو ان چیزوں سے نکل آئے گا، جو اپنی خواہشات سے پہلے اللہ تعالیٰ کو رکھے گا. ہم آپ کا کسی بھی صحابی، کسی بھی صحابیات کا، کسی بھی آپ پروفٹ کا کہانیاں پڑھیں گے نا تو وہ اس میں یہی ہے کہ انہوں نے پہلے اللہ کو رکھا ہے پھر اپنے آپ کو رکھا ہے. کبھی اس طرح نہیں کیا کہ پہلے خود کو رکھا ہے اور پھر وہ بھی محل بنا سکتے تھے، وہ بھی کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ اس چیز کو رکھا نہیں ہے.